Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. درود تنجینہ کہاں سے ثابت ہے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فاقہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفجر المنیر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ موسیٰ الضریر رحمۃ اللہ علیہ سمندری سفر پر تھے تو وہاں پہ طوفان آ گیا سمندر کے اندر، جس کو اقلابیہ کہا جاتا ہے۔ عموماً جو وہاں طوفان آتا تھا سمندر کے اندر تو اس سے کوئی بچتا نہیں تھا۔ جب وہ سفر کر رہے تھے اسی سمندر کے اندر تو وہ طوفان آ گیا، اسی دوران ان کی آنکھ لگ گئی تو ان کو خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درود تنجینہ سکھایا اور فرمایا کہ تمام کشتی والوں کو یہ سکھلا دو۔ وہ بیدار ہوئے نیند سے تو انہوں نے کشتی والوں کو یہ درود شریف سکھایا، تو جب سب کشتی والوں نے 300 کی تعداد تک ہی پڑھا تھا کہ وہ کشتی خیر و عافیت وہاں سے نکل گئی اور وہ طوفان آیا تھا وہ ٹل گیا۔ تو یہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزرگ کو سکھلایا۔ تو یہ دعا اور وظیفے کے طور پر اور بزرگوں کے مجربات کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں، سب سے افضل جو درود شریف ہے درود ابراہیمی ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی درود شریف ہیں جن کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں مطلق درود شریف پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، وہاں خاص درود شریف کے صیغوں سے متعلق بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو جیسے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ایک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو وہاں پہ درود ابراہیمی پڑھنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے وہاں پہ مختصر درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس سے بھی وہی مکمل درود شریف کی فضیلت حاصل ہوگی۔ جیسے ایک درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر بھی ہے اور منقول بھی ہے، یعنی صحابہ اکرام سے اور تابعین تبع تابعین نے جو روایات احادیث مبارکہ نقل کی ہیں اس کی اسناد کے اندر یہی درود شریف ہی مذکور ہے۔ نسائی شریف کے اندر جو روایت ہے وتر کی دعا سے متعلق، اس کے اندر بھی جو درود شریف مذکور ہے وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علی النبی محمد، یہ مختصر بھی ہے اور منقول بھی ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے درود شریف کے صیغوں کے اوپر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، اور 3 درود شریف ایسے ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید کے اندر نقل کیے ہیں، وہ مختصر بھی ہیں اور منقول بھی ہیں۔ ایک درود شریف تو یہ ہے کہ صلی اللہ علی النبی محمد و آلہ، دوسرا یہ ہے کہ صلی اللہ علی النبی الامی، تیسرا درود شریف یہ ہے کہ صلی اللہ علی النبی محمد۔ تو یہ 3 درود شریف مختصر بھی ہیں اور منقول بھی ہیں، تو یہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مکمل درود شریف نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی مکمل درود شریف ہے، اس کے پڑھنے سے بھی آپ کو مکمل درود شریف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways.